ذات ویسے تو یہ پروگرام سوال و جواب کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن جن نوجوان بچوں نے اس محفل کو سجانے میں کوششیں کی ہیں، محنت کی ہے، ان لوگوں کی یہ فرمائش تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھوڑا بیان ہو جائے، تو ان کی اس فرمائش پر لبیک کہتے ہوئے یہاں میں حاضر ہوا ہوں، اور اس لائق تو نہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی پر کچھ بول سکوں، لیکن اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ چند اشعار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سماعت فرمائیں۔ حدیث عشق کا جلوہ حسین سے لے لو، 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 حدیث عشق کا جلوہ حسین سے لے
صدقہ حسین سے لے لو، رسول پاک کا صدقہ حسین سے لے لو۔ اور عمر یہ بول کے محشر میں کام آئے گا، عمر یہ بول کے محشر میں کام آئے گا۔ پہلے ایک واقعہ سنا دوں آپ کو، پھر یہ شعر پڑھوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھیل رہے تھے، بچپن کا زمانہ تھا آپس میں، تو کھیل ہی کھیل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو غلام تیرا باپ بھی غلام۔ حضرت امام حسین نے بچپنے کے عالم میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے یہ فرمایا کہ تو غلام اور تیرا باپ بھی غلام۔ ظاہر سی بات ہے بچے سے جب یہ کہو گے تو بچے کو برا لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے روتے ہوئے گھر آئے، کہا ابا جان، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، حسین نے کھیل ہی کھیل میں کہا کہ تو غلام اور تیرا باپ بھی غلام۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور مسکرا کر کہا بیٹا واپس جاؤ اور امام حسین سے کہنا کہ جو کہا ہے وہ لکھ کر دے سکتے ہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ گئے، کہا آپ نے کہا تو غلام اور تیرا باپ بھی غلام، میرے ابا جان کہتے ہیں کہ جو کہا ہے لکھ کر دے سکتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، جو کہا ہے لکھوا لو۔ لکھ دیا تو غلام تیرا باپ بھی غلام۔ لے کر کے وہ پرچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے صاحبزادے حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد وہ پرچہ دیکھا، حضرت عمر نے مسکرائے اور مسکرا کر رکھ لیا۔ اب شعر سماعت فرمائیں۔ عمر یہ بول کے محشر میں کام آئے گا، عمر یہ بول کے محشر میں کام آئے گا، عمر یہ بول کے محشر میں کام آئے گا، عمر یہ بول کے محشر میں کام آئے گا، غلام ہونے کا پرچہ حسین سے لے لو، غلام ہونے کا پرچہ حسین سے لے لو، حدیث عشق کا جلوہ سبحان اللہ۔ اور میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔ تو اس کی طرف جو ہے ایک شعر کہا ہے، سنیے۔ گیا جو مانگنے اجمیر میں کوئی جنت، 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 تو اس سے بولے خواجہ حسین سے لے لو، تو اس سے بولے خواجہ حسین سے لے لو، حدیث عشق کا جلوہ حسین سے لے لو، اور فرشتے بولیں گے محشر میں قہر حسینی سے، فرشتے بولیں گے محشر میں ہر حسینی سے۔ اپنے بیٹھے تو اپنے پیر اپنے آپ رکھتے ہیں، آگے والی کرسی پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ چلیے حسین کی محفل ہے، ادب کا لحاظ رکھیے، اگر ہم یہیں ایک دوسرے کا دل توڑیں گے تو آگے کیا ہوگا؟ بیٹھیے ادب سے، اور بیچ میں جگہ جو ہم نے خالی رکھی ہے یہ اس لیے رکھی ہے کہ جب سوال جواب ہوں گے
تو نکلنے کے لیے جگہ چاہیے ہوگی، لوگوں کے پاس مائک جائے گا نا، تو اس لیے بیچ میں جگہ یوں آپ لوگ رہنے دیں کہ جب مائک پہنچے گا تو ہمیں جگہ کی ضرورت پڑے گی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری شعر سماعت فرمائیے۔ فرشتے بولیں گے محشر میں ہر حسین سے، فرشتے بولیں گے محشر میں ہر حسینی سے، فرشتے بولیں گے محشر میں ہر حسینی سے کہ جاؤ خلد کا پیالہ حسین سے لے لو، کہ جاؤ خلد کا پیالہ حسین سے لے لو۔ درود پاک پڑھیے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دی تھی حضرت امام حسن نے خلافت، یعنی اپنی خلافت جو حضرت علی سے آپ کو دی گئی تھی، وہ آپ نے چند ہی دن خلافت پر جو ہے امور انجام دیے، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ بادشاہ اسلام بن گئے، لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کا بدبخت بیٹا، آپ کا جو ہے لعین بیٹا جسے دنیا یزید کے نام سے جانتی ہے، وہ خلافت کی گدی پر بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ اکبر، اس کے بعد جو ہے تمام مقاصد دوڑا دیے جاتے ہیں، جاؤ جاؤ مدینے کی طرف چلے جاؤ، مدینے کی طرف قاصد جا رہے ہیں، جاؤ کوفے کی طرف چلے جاؤ، کوفے کی طرف قاصد جا رہے ہیں، ہر طرف قاصدوں کو دوڑایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یزید کی بیعت کے لیے لوگوں کو کہا جائے، جو بیعت کرے جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جو بیعت نہ کرے ان کو گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ مدینے میں بھی جو ہے یزید کا قاصد پہنچتا ہے، یہ خبر جو مدینے کے گورنر تھے ولید بن عقبہ، ان کے پاس پہنچتی ہے کہ یہ جو ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اور اس نے جو ہے سب سے بیعت کے لیے کہا ہے، اور مدینے میں سب سے پہلے امام حسین سے بیعت کے لیے کہا ہے کہ امام حسین کو بلا کر ان سے بیعت لے لی جائے، اگر وہ انکار کرے تو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے میں موجود ہیں، ولید جو ہے آپ کو بلانے کے لیے قاصد بھیجتا ہے، حضرت امام حسین اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ولید کے پاس آتے ہیں، اندر تنہا پہنچتے ہیں، اس وقت جو ہے ولید کہتا ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں۔ کہا اور کس لیے مجھے بلایا گیا ہے؟ کہا سن لو، آپ کا بیٹا جو ہے وہ جو ہے تخت نشین ہو چکا ہے، یزید جو ہے وہ خلیفہ بن چکا ہے، آپ سے بیعت کی درخواست کی ہے، آپ بیعت قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم مجھ جیسا آدمی اور چھپ کر بیعت کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تم الگ اعلان مدینے میں اس بات کو جو ہے سب کے سامنے لے کر کے آؤ کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید کی بیعت قبول کرو، جب سب قبول کریں گے تو پھر جو ہے دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے لگتے ہیں، مروان وہاں پر موجود تھا، وہ کہتا ہے اے ولید ان کو واپس نہ جانے دیا جائے، ان کو یہیں پر ہی قتل کر دیا جائے۔ اتنا کہنا تھا، امام حسین مڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے مروان کون قتل کرے گا مجھے؟ تو قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ کس میں اتنی جرأت ہے جو حسین ابن علی کو قتل کر سکے؟ یہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مروان کہتا ہے ولید یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم نے امام حسین کو جانے دیا، اس وقت ان پر قابو پانا تمہارے لیے آسان تھا، اب یہ تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ ولید کہتے ہیں تو مجھے کیسی رائے دے رہا ہے؟ کیا میں نواسہ رسول کو صرف اس بات پر قتل کر دوں کہ وہ یزید کی بیعت قبول نہیں کر رہے ہیں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین واپس چلے جاتے ہیں، شام کے وقت پھر جو ہے ولید انہیں بلاتا ہے، امام حسین کہتے ہیں کہ اب شام ہو چکی ہے، میں ابھی نہیں آؤں گا، صبح دیکھا جائے گا۔ لیکن صبح سے پہلے ہی حضرت امام حسین اپنے تمام خاندان والوں کو لیتے ہیں، اپنے تمام کنوے والوں کو لیتے ہیں اور جو ہے مدینہ سے روانگی کا ارادہ کر لیتے ہیں۔
مدینہ سے روانہ ہوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پاک پر حاضری دیتے ہیں، کہتے ہیں نانا جان یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر میری پیدائش ہوئی ہے، اے نانا جان یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر آپ مجھے گودیوں میں کھلایا کرتے تھے، اے نانا جان یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر آپ نے مجھے اپنے دوش مبارک پر اٹھایا ہے، اے نانا جان یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر آپ نے یہ فرمایا ہے کہ حسن و حسین جو ہے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، اے نانا جان یہ وہی مدینہ ہے کہ جب مکہ والوں نے آپ کو ستایا تھا تو آپ مدینہ تشریف لے آئے تھے، اے نانا جان آج یہ مدینہ کی گلیاں میرے اوپر تنگ کر دی گئی ہیں، آج مجھے مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے، یہ وہی مدینہ ہے اے نانا جان جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے مدینہ میں مرے تو وہ مدینہ ہی میں مرے، جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اللہ اکبر۔ یہ وہ مدینہ ہے جس کے بارے میں جو ہے آپ نے جو ہے فرمایا کہ میں نے اس کو یثرب سے مدینہ بنا دیا، یہ بیماریوں کا گھر تھا میں نے اس کو بیماریوں سے پاک کر کے یثرب بنا دیا، آپ نے فرمایا میں نے مدینے کو حرم بنا دیا، اللہ اکبر۔ وہ مبارک مدینہ اللہ اکبر، اس مدینے سے آج میں جا رہا ہوں، امام حسین روتے ہوئے جو ہے اپنے نانا جان کے مزار پاک سے جو ہے رخصت ہوتے ہیں اور مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ پہنچ کر جب آپ مکہ پہنچتے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کوئی لشکر تیار نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کو ورگلا نہیں رہے ہیں بلکہ اطمینان و سکون کے ساتھ مکہ میں رہ رہے ہیں۔ اتنے میں جو ہے کوفہ کے لوگوں کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ جو ہے امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ جب یہ پتہ چلتا ہے کوفہ کے لوگوں کو جو اپنے آپ کو شیعان علی کہا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ہم شیعان علی ہیں، شیعہ کے معنی گروہ کے آتے ہیں، شیعان علی یعنی علی کا گروہ، اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ کہا امام حسین نے جو ہے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس سے اچھا موقع کیا ہے کہ ہم جو ہے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور یزید کو جو ہے تخت نشینی تخت سے ہٹا دیں، آؤ ہم سب جمع ہو جائیں، آج امام حسین کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک کے گھر پر میٹنگ رکھی گئی، تمام شیعان علی وہاں پر اکٹھے ہو گئے، تمام لوگ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے دیکھو اگر ہمت ہے لڑنے کی تو حسین کو بلانا، اگر ہمت ہے لڑنے کی تو حسین کو بلانا، ایسا نہ ہو تو حسین کو بلا کر پھر پیچھے دھوکہ دے جاؤ اور حسین یہاں تنہا رہ جائیں۔ کہا نہیں، امام حسین نے بیعت سے انکار کیا ہے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے امام حسین کے لیے، ہم امام حسین کے دشمنوں سے مرتے دم تک لڑتے رہیں گے، اور جب تک جو ہے امام حسین کے دشمنوں کو مزہ نہیں چکھاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم سب لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ جب دیکھا کہ کوفہ کے شیعہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ جو ہے یزید کی بیعت قبول نہیں کی جائے گی اور امام حسین کا ساتھ دیا جائے گا، کہا ٹھیک ہے، پھر خطوط بھیجے جاتے ہیں۔ امام حسین کے پاس ایک خط پہنچتا ہے جس میں لکھا تھا اے امام حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہم سب آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے، آپ امام بن کر تشریف لائیے، ہم سب آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین خاموش ہیں۔ پھر ایک اور خط پہنچتا ہے، ایک اور خط پہنچتا ہے، یکے بعد دیگرے 50 خطوط امام حسین کے پاس پہنچتے چلے جا رہے ہیں۔ امام حسین کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں لیکن خطوط کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ خط میں یہ لکھ کر بھی آنے لگا اے امام حسین اگر آپ کوفہ تشریف نہیں لائے تو جو ہے ہم کس کی بیعت کریں گے؟ کیا ہم اس یزید فاسق و فاجر کی بیعت کر لیں؟ کیا ہم اس ظالم کی بیعت کر لیں؟ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں گے کہ ہم نے حسین کو بہت بلایا تھا کہ آؤ ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حسین نہیں آئے اس لیے ہم نے مجبوری میں یزید کی بیعت کر لی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خط امام حسین کے پاس پہنچتا ہے تو اب امام حسین کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ آپ کوفہ کی طرف روانگی کریں، حالانکہ بڑے بڑے جو ہے صحابہ اکرام آپ کو منع کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر منع کر رہے ہیں، اور بھی بڑے بڑے صحابہ اکرام، حضرت عمر کے بیٹے منع کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے کوفہ نہ جائیے، آپ کوفہ والوں کی غداری اپنے باپ کے تعلق سے دیکھ چکے ہیں، انہوں نے حضرت علی کے ساتھ غداری کی، آپ نے دیکھا آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے، وہ جو ہے پہلے بلاتے ہیں پھر غداریاں کرتے ہیں، ان کی غداریاں سامنے ہیں، آپ جو ہے وہاں ہرگز نہ جائیے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی اور جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے کوئی اور جو ہے تدبیر نہیں تھی، آپ نے کہا
کہ کیا کرا جائے؟ کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا ہوں لیکن میں اپنے بھائی مسلم کو بھیج رہا ہوں، مسلم وہاں جاتا ہے اور جانے کے بعد حالات کا جائزہ لے گا، اگر حالات صحیح ہوتے ہیں تو یہ مجھے خبر کر دے گا، پھر میں بھی کوفہ چلا جاؤں گا۔ حضرت امام مسلم کو بھیج دیا جاتا ہے۔ امام حسین نے اس لیے بھیج دیا کہ اگر کوفہ والوں کی غداری سامنے آتی ہے تو سر جو ہے میرا جانا رک جائے گا اور اس خود کا جواب ہو جائے گا، اور اگر کوفہ والے جو ہے وہ اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں تو یہ صحابہ اکرام جو مجھے روک رہے ہیں ان کو تسلی ہو جائے گی۔ بتا دوں گا کہ امام مسلم نے جا کر حالات دیکھ لیے ہیں۔ امام مسلم کوفہ پہنچتے ہیں، جیسے ہی امام مسلم کوفہ پہنچتے ہیں آپ کا بڑا زوردار استقبال کیا جاتا ہے، آپ کے ہاتھ پر 12,000 لوگ جو ہے بیعت کر لیتے ہیں امام حسین کے نام پر۔ 12,000 لوگ جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہاں کا ماحول تو بڑا خوشگوار ہے، سب امام حسین کے نام پر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ چند دن قیام کر کے خط لکھ کرتے ہیں، اے امام حسین یہاں تشریف لے آئیے، یہ لوگ آپ کے لیے جان دینے کو قربان ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسین نے یہ سنا تو آپ اپنا جو ہے سفر کا سامان باندھ لیتے ہیں اور جو ہے کربلا کی طرف جو ہے کوفہ کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت مسلم کے جو ہے جب لوگوں کی بیعت بڑھتی چلی گئی اور یہ خبر جب یزید تک پہنچتی ہے، اللہ اکبر، اور یزید کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم کوفہ میں آئے ہوئے ہیں، اور کوفہ کے گورنر جو ہے جن کا نام نعمان ہے، نعمان یہ صحابی رسول تھے، اللہ اکبر، انہوں نے جو ہے کسی طرح کی جو کوئی بھی جو ہے کارروائی نہیں کی ہے، تو اس وقت جو ہے یزید جو ہے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیتا ہے۔ ابن زیاد کوفہ میں آتے ہی جو ہے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیتے ہیں اور خود کوفہ کا گورنر بن جاتا ہے ابن زیاد، اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے امام مسلم کو جو ہے گرفتار کرنے کے لیے سپاہی بھیجے جاتے ہیں۔ جب امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہی بھیجے گئے، اللہ اکبر، اور ابن زیاد نے اپنی ظالمانہ حرکتیں شروع کی ہیں، تو وہی لوگ جو امام حسین کو بلا رہے تھے، وہی لوگ جنہوں نے امام مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، سب اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے امام مسلم کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، جنہیں مہمان بنا کر بلایا گیا تھا ان کو کوئی جو ہے مہمان نوازی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ امام مسلم جو ہے کبھی ادھر تنہا گلیوں میں پھر رہے ہیں، کبھی ادھر تنہا گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ اسی عالم میں جو ہے آپ ایک جو ہے اہل بیت سے محبت رکھنے والے کے یہاں جو ہے آرام کرتے ہیں، وہ آپ کو پناہ دیتا ہے، لیکن یہ خبر جب ابن زیاد کو پہنچتی ہے تو ابن زیاد اسے بھی بلا کر گرفتار کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو ہے یہ خبر جب پہنچتی ہے ان کے قبیلے والوں کو کہ جو ہے ام ہانی کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور انہیں قتل کر دیا گیا ہے، تو تمام قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے اللہ اکبر، امام مسلم کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لشکر موجود ہو گیا تھا، اور امام حسین کے بھائی حضرت مسلم نے پورے گورنر ہاؤس کا جو ہے گھیراؤ کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت آتا ہے، امام مسلم جو ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی جو ہے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے پیچھے جو ہے اس وقت جو ہے 500 کی تعداد میں جو ہے لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ روایتوں میں آیا ہے کہیں جو ہے اور زیادہ بھی تعداد آئی ہے، اتنی تعداد میں آپ کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے جو جان اپنی دینے کے لیے تیار تھے، لیکن امام مسلم جب سلام پھیرتے ہیں تو ابن زیاد کے ڈر سے ایک شخص بھی نمازی موجود نہ تھا۔ تنہا امام مسلم سلام پھیر کر اپنے آپ کو پاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سب ڈر کر پھر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی عالم میں امام مسلم کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے اور آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین کو ابھی یہ خبر نہیں ہے، امام حسین جو ہے کوفہ کی طرف چلے آ رہے ہیں، راستے میں آپ کو پہنچ کر یہ خبر ملتی ہے کہ امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والوں نے غداری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کی جب شہادت کا پتہ چلتا ہے تو امام مسلم کے بھائی جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تلوار نکال کر کہ ہم جو ہے بدلہ لیں گے، جب تک بدلہ نہیں لے لیتے واپس نہیں جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
ٹھیک ہے ہم آگے چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد جو ہے حر کو بھیجتا ہے 1000 کا لشکر لے کر کہ جاؤ امام حسین کو راستے میں ہی روک لیا جائے اور جو ہے ان کا گھراؤ کر لیا جائے۔ حضرت حر جو ہے پہنچتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے۔ امام حسین نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کو روکنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیوں روکنے کے لیے آئے ہو؟ کہا تمہیں لوگوں نے تو ہمیں بلایا ہے۔ کہا ہم نے نہیں بلایا ہے۔ کہا تمہارے کوفہ والوں کے خطوط موجود ہیں میرے پاس۔ کہا اچھا ہم لوگوں نے بلایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو کہ جو ہے میں واپس چلا جاؤں تو میں واپس جا رہا ہوں، مجھے واپس جانے دیا جائے۔ کہا ابن زیاد کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کو واپس جانے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا تو پھر کہا جو ہے ہمیں حکم یہی دیا گیا ہے کہ آپ کو پیچھا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ واپس نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو واپس نہیں جانے دیا گیا، یہاں تک کہ ایک چٹیل میدان میں آپ کو جو ہے روک دیا گیا۔ امام حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ خیمے یہیں پر لگا لو۔ اللہ اکبر۔ خیمے وہاں پر لگا دیے گئے۔ اس وقت امام حسین کے ساتھیوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے، یہ حر سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ 1000 کا لشکر ہے، ہم 72 کی تعداد میں ہیں، ہم 1000 کے لشکر سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے انہیں ابھی نہ روکا تو آنے والا لشکر بہت بڑا ہوگا جس سے ہم مقابلے کی تاب نہیں لا سکتے۔ امام حسین نے کہا میں جنگ کی شروعات کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے جو ہے عمر ابن سعد کو جو ہے وہاں پر بھیج دیا اور سپہ سالار بنا کر عمر ابن سعد جو ہے 4000 کا لشکر لے کر اور پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح 5000 کا لشکر کربلا میں جمع ہو جاتا ہے۔ لشکر کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، یک کے بعد دیگر فوج آتی جا رہی ہے، ٹکڑیاں آتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ 22000 کا لشکر تیار ہو جاتا ہے۔ ذرا آپ غور تو کیجئے، ذرا یزیدیوں کی بزدلی تو دیکھیے، ذرا یزیدیوں کے دل میں امام حسین کا خوف تو دیکھیے۔ ایک طرف 72 کی تعداد ہے، 72 کے مقابلے اسے 1000 کم معلوم ہو رہے تھے، 1000 نہیں پھر 5000 ہوئے وہ بھی کم معلوم ہوئے، یہاں تک کہ 22000 کا لشکر اکٹھا کر لیا۔ جب ہیبت امام حسین کی ایسی تاری تھی کہ 22000 کا لشکر اکٹھا کرنے کے بعد بھی یہ سوچ رہے تھے کہ معلوم نہیں ہے ہم یہ جنگ جیت پائیں گے یا نہیں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، کہاں 72 اور کہاں 22000، ارے دگنی تگنی چوگنی 100 گنی تعداد زیادہ کر لی اور اس کو بھی کم سمجھا۔ کہا اب بھی امام حسین کا مقابلہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ 22000 کا لشکر اکٹھا ہونے کے بعد وجود بھی یزید یہ جانتے تھے کہ علی کے شیر کا مقابلہ یہ 22000 کا لشکر نہیں کر سکتا ہے، لہذا ان کے اوپر پانی کو بند کر دیا جائے۔ امام حسین کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ فرات پر پہرا لگا دیا گیا۔ امام حسین کے خیمے میں کوئی بھی پانی نہ جانے، پانی کی ایک بوند بھی نہ جانے پائے۔ 3 دن ہو گئے ہیں، امام حسین پیاسے ہیں، امام حسین کے بچے پیاسے ہیں، امام حسین کے بھائی پیاسے ہیں، امام حسین کی بیویاں پیاسی ہیں، امام حسین کی بہن پیاسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عالم میں جو ہے لڑائی کا جو ہے اعلان کر دیا جاتا ہے۔ 9 محرم کو اسی رات میں جو ہے لڑائی کو جو ہے ٹھن جاتی ہے اور حملہ کر دیا جاتا ہے خیمہ حسینی پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت خیمے کے باہر اپنی تلوار پر جو ہے ٹیک لگائے ہوئے نیند میں تھے، اتنے میں جو ہے گھوڑے اور ٹاپوؤں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت زینب جھانک کر دیکھتی ہیں خیمے سے اور دیکھتی ہیں امام حسین جو ہے سو رہے ہیں، اٹھاتی ہیں، کہتی ہیں بھائی جان دیکھیے یہ کیسی آوازیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا کہ تم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا یا تو یزید کی بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے ہمیں 1 رات کا موقع دے دیا جائے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، 1 رات کا ہمیں موقع دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے آپ کو 1 رات کا موقع دیا جاتا ہے، صبح تک کا آپ فیصلہ کر لیجئے۔ جب رات کو شام ہوتی ہے امام حسین اپنے جو ہے خیمے میں آتے ہیں، اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں سنو، ان کو مجھ سے دشمنی ہے، یہ مجھے چاہتے ہیں، جاؤ میں تم سب کے جنت کا ضامن ہوں، تم سے کسی سے پوچھ تاچھ نہ ہوگی، کسی سے مواخذہ نہ ہوگا، میں اجازت دیتا ہوں جو چاہے چلا جائے،
جو چاہے چلا جائے۔ اے میرے ساتھیوں، تم سے زیادہ وفادار میں نے کسی اور ساتھیوں کو نہیں پایا، کسی کے ساتھیوں کو نہیں پایا ہے۔ جیسے میرے بھائی ہیں ایسے میں نے کسی بھائیوں کو نہیں پایا ہے، جیسے میرے بیٹے ہیں ایسے میں نے کسی بیٹوں کو نہ پایا ہے۔ آج میں جو ہے تم سب سے کہتا ہوں، جاؤ واپس چلے جاؤ، اندھیرا ہے، کوئی تمہیں نہیں دیکھے گا، کوئی تمہیں نہیں پہچانے گا، تمہیں پوری طرح اجازت ہے۔ انہیں مجھ سے دشمنی ہے، یہ مجھے جو چاہیں گے میرے ساتھ کریں گے، میں تمہیں پوری طرح اجازت دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر امام حسین خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جو ہے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت جو ہے ابن اوسجہ کہتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں، اے امام حسین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں یزیدیوں کے یلغار میں چھوڑ کر ہم تنہا چلے جائیں۔ اے امام حسین جب تک آپ کے ساتھی زندہ ہیں، قسم خدا کی خیمہ حسینی پر ایک آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اپنی اولاد